اقرا انٹرنیشنل اسکول اینڈ جونیئر کالج میں ختم نبوت کے موضوع پر ایک کوئز مقابلے کے انعامات کی تقسیم کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں معروف دینی اسکالر مولانا سعد عبداللہ ندوی، معروف قاری سید عمر اشاعتی اور دیگر علماء نے شرکت کی۔ اس موقع پر وہ طلباء جو ختم نبوت کے کوئز مقابلے میں کامیاب رہے انہیں انعامات سے نوازا گیا۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے انعامات کے علاوہ 20 طلباء کو حوصلہ افزائی کے انعامات بھی دیے گئے، جن میں یادگار شیلڈز، سرٹیفکیٹس اور منتخب دینی کتابیں تحفے کے طور پر شامل تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سعد عبداللہ ندوی نے کہا کہ توحید، اللہ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت، یوم قیامت اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اور ان میں سے ختم نبوت کا عقیدہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی افراد نے جھوٹے طور پر نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے خلاف جہاد اور دیگر اقدامات تک کیے گئے۔ آج بھی سیکولرزم اور کمیونزم کے نام پر ایتھسٹک الہادی خیالات کو بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں بچوں کے عقائد کی درستگی کے لیے مسلسل محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ تنظیم تحفظ دین کے ختم نبوت کے کوئز مقابلوں کی کوشش قابل ستائش ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں کے طلباء کی بڑی تعداد اس میں حصہ لے۔ اقرا انٹرنیشنل اسکول کے انتظامیہ کی جانب سے اقرا انٹرنیشنل اسکول کی صدر فرحت سلطانہ صاحبہ نے بھی محفل سے خطاب کیا اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے پرنسپل، وائس پرنسپل، سینئر ایڈمنسٹریٹر حضرالدین سر اور دیگر اساتذہ کی انتھک محنت اور لگن کی تعریف کی، جس کی بدولت یہ پروگرام کامیاب ہوا۔ انہوں نے مولانا اظہر صاحب، مولانا اشفاق صاحب اور مولانا صابر صاحب کی بھی تعریف کی، جن کی کوششوں سے بچوں میں دینی تعلیم کو فروغ مل رہا ہے۔ اسکول کی پرنسپل فاروقی فرحانہ میڈم نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ختم نبوت کی کوئز مقابلے کی کامیابی کے لیے کی جانے والی محنت کی تفصیلات شیئر کی۔ وائس پرنسپل شیخ روبینہ میڈم نے ان طلباء کو مبارکباد دی جنہوں نے شاندار نمرات حاصل کیے۔ پرنسپل اور وائس پرنسپل نے ڈائریکٹر اور سیکریٹری ڈاکٹر حسام الدین کا بھی شکریہ ادا کیا، جن کی حمایت اور منظوری سے یہ کوئز مقابلہ منعقد کیا گیا تاکہ طلباء کی زندگیوں میں تبدیلی اور ان کی دینی معلومات میں اضافہ کیا جا سکے۔ یہ پروگرام مولانا سعد عبداللہ ندوی کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں طلباء اور بڑی تعداد میں موجود والدین نے شرکت کی۔ یہ وہ بنیادی عقیدے ہیں ہمارے جن کو ایک ایک بچے کو سمجھانا اور ایک ایک بچے کو اس سے واقف کروانا اس وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس زمانے میں جہاں باہر کے فتنے بہت سارے آئے ہوئے ہیں، وہیں پر اندر کے فتنے بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں، اور میڈیا اور یوٹیوب اور اس کے علاوہ کی شکلیں ایسی ہیں جو ان فتنوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کر دیتی ہیں۔ اس لیے ٹیچرز حضرات کی بھی بہت اہم توجہ کی ضرورت اس موقع پر ہے کہ یقیناً آپ جتنے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں اس میں ہمارے ان بچوں کو ایمان اور دین اور تربیت بھی دینے کی فکر کیا کریں، عقائد پر توجہ کی فکر کریں تاکہ ہمارے بچے اسلام کا نام روشن کرنے والے بنیں، اور صحیح عقائد کے ساتھ اگر یہ چلیں گے تو ان کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، اور اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا میں پھر جہاں کہیں جائیں گے وہاں پر دین کا، اسلام کا اور اپنے اداروں کا، اپنے اساتذہ کا نام روشن کرنے والے بنیں گے۔ میں اس پر پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترمہ فرحت میڈم صاحبہ کو کہ انہوں نے یہاں پر ان علماء کو بلا کر دینی اسلامی ماحول کو قائم کرنے کا راستہ یقیناً فراہم کیا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ بہت ہی عالیشان بات ہے کہ یہاں پر دینی اور اسلامی اعتبار سے فکریں بھی ہو رہی ہیں اسکول اور اسکول کی تعلیمات کے ساتھ۔ یقیناً یہ وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، اس لیے کہ ایجوکیشن سسٹم میں اور سسٹم آف ایجوکیشن میں لارڈ تھامس بیکانن میکالے نے جس زہر کو داخل کیا تھا اور جس زہر کو گھسایا تھا اور خود کہتا تھا، آپ اٹھا کر دیکھیں اس کی ہسٹری، بنگال میں جب اس نے سسٹم آف ایجوکیشن یہ چلایا تھا تو خود اس نے کہا تھا کہ اپنے باپ کو خط لکھ کر انگلینڈ کہ ابا میں نے بنگال میں ایسا سسٹم آف ایجوکیشن چلایا ہے کہ آپ within 30 ایئرز 30 سال کے اندر اندر دیکھو گے کہ یہاں کا ہندو ہندو نہیں بچے گا، یہاں کا سکھ سکھ نہیں بچے گا، یہاں کا مسلم مسلم نہیں بچے گا، یہ شکل سے، رنگ سے، کپڑوں سے ہندو سکھ مسلم ہوں گے، ذہن اور دل اور دماغ کے اعتبار سے یہ انگریز بن چکے ہوں۔
اقبال جو اس تہذیب کو بہت قریب سے ان کیمبرج اور وغیرہ میں دیکھ کر آئے تھے، اس لیے اقبال نے بے ساختہ اس پر کہا تھا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. بہت سخت بات کی تھی اور کہا تھا کہ مغربی اور مشرقیوں کے مزاج کا فرق یہ ہے کہ مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں. ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے، دشمن سامنے آئے گا، دو باتیں کریں گے، نکل جائیں گے. مغربیوں کا مزاج یہ نہیں ہے. انہوں نے اسی کو کہا تھا، مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں، مغربی بس اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں. ان کی دشمنی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رنگ میں اپنے دشمن کو رنگ کر جس چیز کے خلاف وہ کھڑا ہوا تھا اس کی تائید میں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ سارے اثرات اس تعلیم کے ضرور ہیں. اس میں استریاق کو داخل کر کے ہمارے سر نے اور میڈم نے بھی اور دیگر سارے ان اسکولوں نے جو اس لائن سے فکر کرتے ہیں یقیناً وقت کے اس تقاضے کو پورا کیا ہے. میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کوشش کا نتیجہ تھا کہ الحمدللہ آپ تمام نے کوشش کی اور صرف کوئز کا کمپٹیشن رکھا. اس کے لیے تمام تر ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں نے یہاں پر اس پروگرام کو تکمیل کو پہنچایا. الحمدللہ شروعات بھی کی اور اس کو اختتام تک پہنچایا. انصر کا سے ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں، خاص طور سے صاحب مولانا شاہ صاحب، ان کے جو معاون ہیں، ان کے بیٹے نے جو ماشاء اللہ سے ناطے کلام پڑھا ہے، بہت ہی پیارے انداز میں بہت پرسکون طریقے سے بچے نے پڑھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ سمندر کے کاموں بہت ہی پیارے انداز میں بچے نے ناطیہ کلام پیش کیا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ہم ان کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان سب کے لیے دعا ہونے کا اللہ تعالیٰ اس بچے کو قربان بنائے، اس کے مقدس روشن کرے اور اس میں کوئی سماج دے سکتے ہیں.